أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ علی احسانہ کہ ہم ایک بار پھر ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت مشائخ کرام علیہم الرحمہ کے لیے اکٹھے ہوئے. آج ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد جو ہے بنیادی طور پہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایصال ثواب ہے. محافل میں ہماری آپ جیسا کہ جانتے ہیں ذکر کا اہتمام ہے، حمدیہ کلام، نعتیہ کلام اور عشقیہ کلام کا اہتمام ہے، جو کہ سنت مشائخ کرام خانوادہ چشتیاں کی ہے کہ اس میں ایک خاص انداز سے عشق و محبت کا کلام پڑھا جاتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر خانوادہ چشتیاں کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ کا وصال مبارک 6 رجب کو ہوا تھا. وہ کہ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ایصال ثواب روزانہ کرتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مشائخ کرام علیہم الرحمہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اہل تصوف کے ہاں ایک طریقہ رائج ہے. یہ طریقہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ صرف چونکہ روزانہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ انفرادی طور پہ ہوتا ہے، انفرادی حیثیت میں ہوتا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن ایسے بھی ہوں جس میں اجتماعی طور پر بھی ہو جائے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح سلسلہ قادریہ کے حضرات سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال ثواب کی غرض سے ایک 11ویں کرتے ہیں، ہر ماہ کرتے ہیں، اس کے بعد سال میں ایک بڑی 11ویں کرتے ہیں. اس کا بھی مقصد اصل میں ایصال ثواب ہے. اب ان محافل میں اگر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے، یا اس کو فرض یا واجب سمجھا جا رہا ہے، تو یہ یقیناً گمراہی ہے. بالکل اسی طرح خانوادہ چشتیاں کے جو حضرات ہیں وہ ماہانہ چھٹی کرتے ہیں اور پھر ایک سالانہ بڑی چھٹی کرتے ہیں جو کہ رجب میں ہوتی ہے. ان محافل کا جیسے میں نے کہا مقصد سوائے ایصال ثواب کے اور کچھ نہیں ہے، اور مشائخ کرام علیہم الرحمہ کی سنت جاری رکھنے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم سب آپ سے واقف ہیں کہ آپ کے القابات کے اندر سلطان الہند، ہند الولی، عطائے رسول، اس قسم کے القابات شامل ہیں، اور زیادہ مشہور عام جو لقب ہے وہ خواجہ غریب نواز کا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ القابات بنیادی طور پہ مجازن استعمال ہوتے ہیں، حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ حقیقی معنوں میں تو غریب نواز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے، کوئی انسان نہیں ہو سکتا. تو یہ القابات سارے مجازن ہیں اور مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. آپ کی تمام مشائخ کو اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کی کچھ خاص خدمات ہیں. آپ جب تشریف لائے تھے برصغیر پاک و ہند میں تو اصل کفر جو تھا اور اصل کفرستان جو تھا وہ تو یہی علاقہ تھا. اسی لیے آپ کا مکمل جو زور رہا وہ سارا کا سارا اس کفر سے جہاد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا. باقی مشائخ جو ہیں انہوں نے اپنے دور کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق محنت کی اور اس کے مطابق اپنا دین کی خدمت کی. جیسے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی دور میں ہیں،
خواجہ غریب نواز کی اور حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کی ملاقات بھی ثابت ہے اور ایک دوسرے سے فیض حاصل کرنا بھی ثابت ہے. لیکن چونکہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تھے اور بغداد عالم اسلام کا مرکز تھا اور اس وقت دین اسلام میں عجیب و غریب قسم کی خرافات آ چکی تھیں، عقیدے میں عجیب و غریب قسم کا بگاڑ آ چکا تھا، اس لیے ان کی توجہ زیادہ تر دین اسلام کی خدمت ان معنوں میں رہی کہ لوگوں کے عقائد درست کیے جائیں، ان کو صحیح اعمال کی طرف راغب کیا جائے. اسی لیے سلسلہ قادریہ کا زیادہ زور جو ہے وہ شریعت کی پابندی پر ہے. خواجہ غریب نواز جب یہاں آئے تو یہاں پہ نہ صرف یہ کہ اصل کفر یہاں پہ تھا کیونکہ بت پوجے جا رہے تھے، یہی نہیں بلکہ یہاں پہ مذہب کے نام پہ جادوگری تھی اور ایک سے ایک اپنے وقت کا جادوگر اس علاقے میں پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کفر، شرک، الحاد، حلول، ہر قسم کی خرافات اور ہر قسم کا عقیدے کا بگاڑ یہاں پر موجود تھا. اس لیے یہاں پہ اور قسم کی محنت درکار تھی. اسی لیے جتنے بھی مشائخ کرام علیہم الرحمہ ہیں ہم دیکھیں تو ان کی زندگی میں کچھ کرامات کا بھی زور نظر آتا ہے، لیکن وہ کرامات بھی پھر اس وقت کی اور اس علاقے کی ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اذن سے سرزد ہوتی ہے. یہاں پہ خواجہ غریب نواز جب آئے تو ہم آپ سب واقف ہیں کہ ایک روایت کے مطابق ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 90 لاکھ مسلمان ہوئے لوگ اور ایک روایت کے مطابق 99 لاکھ، تو 90 لاکھ مسلمان کرنا، 90 لاکھ ہندو مسلمان ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو حاصل ہوئی کہ آپ کے ہاتھ پہ 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوا. ظاہر ہے جو کچھ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے، انسان کا اپنا اس میں کچھ نہیں، لیکن انسان کی اپنی نیت، اس کا خلوص، اس کی محنت، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نوازتے ہیں. آپ کی زندگی میں بھی چونکہ یہاں ہر طرف جادوگروں کا زور تھا تو کرامات بھی اسی نوعیت کی ہیں، لیکن آپ سب لوگ میری طبیعت سے واقف ہیں کہ میں کرامات پہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرامات پہ جب گفتگو ہوتی ہے تو اس انسان کی ایک ما فوق الفطری سی شخصیت سامنے آتی ہے، اس کی اصل شخصیت دب جاتی ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں وقت میں ایک ہندو ہوا میں اڑا تھا اور ان کے جوتے ہوا میں اڑے تھے، تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر وقت یہی کام ہوتا تھا اور تو کچھ ہوا ہی نہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مشائخ کرام جو ہیں یہ سارے کے سارے بڑے بڑے اپنے وقت کے علماء تھے، فقہاء تھے، مفتیان تھے. جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ علم الحدیث کے عالم تھے، لیکن ہمارے یہاں جب کی بات ہوتی ہے تو وہی بات ہوتی ہے فلاں وقت میں یہ ہو گیا، فلاں وقت میں یہ ہو گیا، فلاں وقت میں یہ ہو گیا. ویسے لگتا ہے جیسے بندہ بیٹھا بس 24 گھنٹے بس ہوائی میں اڑ رہا تھا اور تو کبھی اس میں اٹھی ہی نہیں، جیسے خدا نہ خواستہ دین کی تو اس میں کوئی خدمت ہی نہیں کی. کیونکہ دین کی اصل خدمت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے کلام قرآن مجید کے اور شریعت کے علم کو پھیلانا اصل دین کی خدمت ہے. باقی جو چیزیں ہیں جس میں کرامات وغیرہ شامل ہیں یہ تو ذرائع ہو سکتے ہیں، یہ اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مقاصد میں شامل نہیں ہے، یہ آبجیکٹیوز نہیں ہیں. جہاں جس قسم کی چیز کی ضرورت ہے وہاں اللہ کے فضل سے اسی قسم کی بات سامنے آتی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ صحابہ کرام سے، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کرامات کا کوئی اتنا زیادہ ثبوت کیوں نہیں ملتا؟ ثبوت ملتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ مدینہ منورہ میں موجود تھے، مکہ مکرمہ میں موجود تھے، وہاں کرامات کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ تشریف رکھتے ہیں، وہاں پہ کرامات آپ سے سرزد ہونا الٹا گستاخی کی بات ہے. ہاں آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، اس کے بعد مختلف دنیا میں مختلف علاقوں میں آپ پھیلے تو بہت سی کرامات موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ موجود ہے جو آپ نے دریائے نیل کو خط لکھا تھا، وہ کرامت ہے اور کیا ہے. یا آپ کا وہ واقعہ آپ ہی کا موجود ہے کہ جب آپ منبر پہ بیٹھے ہیں اور لشکر گیا ہوا ہے تو لشکر کے سپہ سالار کا نام لے کے یہاں سے آپ نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے، یہ بھی کرامت ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ کرامت اصل چیز نہیں ہے، استقامت اصل چیز ہے. کیونکہ اگر ہوا میں اڑنا
ایک بہت بڑی بات ہے، تو جہاں یہ لکھا ہے کہ فلاں بزرگ ہوا میں اڑے، وہاں پہ کہیں ہندوؤں کو بھی ہوا میں اڑنا لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے جواب میں صرف ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ وہ کرامت ہے، وہ استدراج ہے، وہ رحمانی قوت ہے، وہ شیطانی قوت ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے، کچھ پڑھ لکھ گئے لوگ ان کو سمجھ میں آتی ہے، ایک بالکل ان پڑھ آدمی اس کو کیسے آپ سمجھائیں گے؟ اس کے نزدیک تو وہ بھی پانی پہ چل رہا، وہ بھی پانی پہ چل رہا، وہ بھی ہوا میں اڑ رہا، وہ بھی ہوا میں اڑ رہا، کون سا کمال ہو گیا اس میں؟ لیکن اصل کمال جو ہے وہ استقامت ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اللہ کے کلام پر ایمان ہے، شریعت کے علوم سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ اصل کمال ہے، کرامت نہیں ہے۔ بہت سی کرامات، خاص طور پہ آج کل چونکہ سائنسی دور ہے تو ہم بھی جانتے ہیں، بہت سی کرامات تو ایسی بھی ہیں جن کو ہم آج کل سائیکک پاورز کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں کون سی ایسی کمال کی بات ہے؟ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ پہ کامل ایمان کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، ورنہ نہیں حاصل ہوتی۔ ایک لیول ہے، ایک درجہ ہے، وہاں تک تو عام آدمی بھی جا سکتا ہے، اس سے آگے کون جائے گا؟ اس سے آگے وہ جائے گا جس کو قرب الہی حاصل ہوگی۔ تو مشائخ کی صحبت کا اور مشائخ کے اپنی زندگی کا جو اصل مقصد رہا ہے وہ ہمیشہ قرب الہی رہا ہے، وہ کوئی ہواؤں میں چلنا اور پانی پہ چلنا نہیں رہا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے مشائخ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، ناگواری کا اظہار کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں میں اور مریدوں میں اگر کوئی اس قسم کی کام کرتا تھا تو وہ سختی سے اس کے ساتھ پیش آتے تھے، اس کو منع کرتے تھے کہ یہ کام تم کو نہیں کرنا۔ کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ کہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ آپ کی قوتوں کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کے ایمان کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتے۔ تو اگر ایمان سے متاثر کوئی نہیں ہو رہا اور قوتوں سے متاثر ہو رہا ہے تو کل کو آپ سے بہتر قوت کا کوئی نظر آئے گا تو اس کی طرف چل پڑے گا۔ اللہ پر ایمان نہیں ہوگا اس کا ایمان آپ کی قوت پر ہوگا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے یہاں پہ اپنی زندگی گزاری۔ اس کا اندازہ آپ کا جو آخری پیغام ہے جو ہمارے پاس ہم لوگوں تک پہنچا ہے اس سے ہوتا ہے، ذرا غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے محبت کرنا، کسی سے نفرت نہ کرنا۔ صرف امن کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، صرف خدا اور دین کی باتیں کرنے سے زیادہ عرصہ کام نہیں چلے گا۔ اپنی ہستی کی تمام تر پوشیدہ صلاحیتوں کو دروع کار لا کر اپنی ذات ابدی کی تمام تر شان کو آشکار کرو۔ امن و سلامتی اور دلی مسرت سے توانائی حاصل کر کے انہیں اپنے گرد و پیش میں جہاں بھی جاؤ پھیلا دو۔ حق کی شعلہ فشاں آگ بن جاؤ، محبت کا حسین پھول بن جاؤ، امن کا راحت بخش مرہم بن جاؤ، اور اپنی روحانی نور سے جہالت کے اندھیروں کو دور کرو۔ خدا کے سوا کسی غیر سے کبھی کسی مدد کے طلبگار نہ رہنا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے آپ بتائیے؟ اور ہمارے یہاں بزرگوں کے نام پہ کچھ ہو، جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کہتے ہیں خدا کے سوا کسی غیر سے کبھی کسی مدد کے طلبگار مت بننا، اور نہ ہی خیرات اور رعایت کے متلاشی رہنا۔ پھر کہتے ہیں کہ شاہوں کے درباروں میں مت جانا، البتہ دروازے پر آنے والے کسی ضرورت مند غریب بیوہ یتیم کو نوازنے اور ان کی مدد کرنے سے مت کترانا، خدمت خلق تمہارا مقصد حیات ہے۔ پھر فرماتے ہیں اسے فرض سمجھتے ہوئے پوری ہمت کے ساتھ نبھانا۔ اور آخری بات بڑی سخت ہے، کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کسی کوتاہی پر مجھے تمہارے پیر و مرشد کی حیثیت سے روز قیامت قادر مطلق خدا کے سامنے اور اپنے سلسلہ کے تمام اسلاف کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ آپ بتائیے اس پیغام میں کرامات کہاں پر ہے، کشف کہاں پر ہے؟ سارا کا سارا زور کس چیز پہ ہے؟ حق، محبت، خدمت خلق۔ یہ تین چیزیں ہیں جس پہ مکمل ہمارے مشائخ کا دار و مدار ہے، ان کی تعلیمات کا۔ انہوں نے جتنی خدمت کی اس کا مقصد صرف اور صرف خدمت خلق تھا اور حق کا پیغام پھیلانا تھا، تو ہواؤں میں اڑنا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ روحانی طور پہ عام طور پہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ مختلف جو علاقے ہیں وہ مختلف
خانوادوں کے اور مختلف سلاسل کے روحانی طور پہ زیر اثر رہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو خانوادہ ہے، ایک چیز ذہن میں رکھیں، خانوادہ ہوتا ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے، چشتیہ سلسلہ نہیں ہے، چشتیہ خانوادہ ہے۔ اور خانوادہ چشتیہ میں 3 سلاسل بڑے پائے جاتے ہیں، ایک نظامیہ، ایک صابریہ اور ایک چشتیہ قلندریہ۔ قلندریہ کے ساتھ لفظ چشتیہ اس لیے میں لکھ رہا ہوں کہ علیحدہ سے بھی سلسلہ قلندریہ ہے۔ تو خانوادہ چشتیہ کا بنیادی پیغام جو ہے وہ عشق ہے، محبت ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت، اللہ کے بندوں سے محبت، اللہ کے رسولوں سے محبت، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہم اللہ نے کرم کیا ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، ان سے محبت کرنا ایک طرح سے ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اور اللہ کے کلام سے محبت، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں اتارا کہ ہم اسے لپیٹ کے اور دن میں 2 دفعہ اتار کے چوم کے اور پھر واپس اوپر رکھ کر۔ قرآن کے حق ہیں، ایک حق اس کو پڑھنا ہے، دوسرا حق اس کو سمجھنا ہے، تیسرا حق اس پہ عمل کرنا ہے، اور پھر اللہ سے محبت۔ تو خانوادہ چشتیہ کا بنیادی پیغام صرف اور صرف محبت ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایک چیز پہ آپ ذہن میں رکھیں ایک چیز کو کہ کسی کی پیروی کی جاتی ہے تو 2 جذبوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا خوف سے کی جاتی ہے یا محبت سے کی جاتی ہے، کوئی تیسری وجہ نہیں ہے کسی کی پیروی کرنے کی۔ جو خوف سے محبت کرتا ہے، معذرت خوف سے اگر کسی کی پیروی کرتا ہے تو زندگی میں جب بھی کبھی اس خوف سے نجات حاصل کرنے کا اسے موقع ملے گا وہ پیروی بھی چھوڑ دے گا، لیکن جو محبت کی وجہ سے پیروی کرتا ہے وہ ہمیشہ اس پہ قائم رہے گا، وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا کچھ صلہ ملے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ ایک آیت میں فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا روزہ، میری تمام عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے احادیث مبارکہ میں سے جو احادیث ہیں جس میں انعام کا وعدہ کیا گیا ہے اور جو احادیث ہیں جس میں سزا کی بات کی گئی ہے، ہم نے ان کو مقصد سمجھ لیا۔ اللہ کے لیے خالص عبادت کریں، انعام میں اللہ جنت دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، یا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جانا ہے؟ نیتوں میں فرق ہے۔ اگر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جنتوں میں جانا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ مضبوط ایمان کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اب وہ چونکہ عبادت کے لائق ہے، ہماری عبادت سے خوش ہو گئی، ہمیں جو بھی انعام و کرم دے ہمیں اس پہ خوش رہنا ہے، اس پہ ثابت رہنا ہے، اور اللہ نیت کرے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ کوالٹی اور کوانٹٹی میں فرق ہوتا ہے۔ خلوص کے ساتھ کا پڑھا 1 دفعہ سبحان اللہ، اور بغیر خلوص کے 1000 تسبیحات سبحان اللہ، زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ محبت اور خلوص پیدا کرنا اصل میں مشائخ کا ان کی تعلیمات کا نچوڑ، تو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔